بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ موضوع گفتگو اسلامی سزائیں، اور ہماری اس گفتگو کا عنوان ہے اس شخص کی سزا کہ جو نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرے۔ اگر کوئی اسلامی معاشرے میں نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرتا ہے تو ایسے شخص کی سزا ہے قتل، لیکن شرائط کے بعد۔ بس اگر کوئی شخص بالغ ہو، عاقل ہو اور ہوش و حواس میں ہو اور اتنا شعور علمی بھی رکھتا ہو کہ جو میں بات کہہ رہا ہوں اس کا نتیجہ کیا ہے، اور یہ کہ وہ نبوت کے دعوے کا ارادہ رکھتا ہو۔ بس اگر کوئی شخص کسی مارکیٹ میں بیٹھے بیٹھے مذاق میں کہہ دے کہ ہاں مجھے ابھی ابھی خبر دی حضرت جبرائیل نے، تو ایسے شخص پر سزا جاری نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پہ مارکیٹ میں ایک شخص بیٹھا ہے، پوچھتا ہے کہ یہ تمہیں کس نے بتایا؟ وہ کہے کہ مجھے حضرت جبرائیل نے بتایا۔ کوئی جواب میں اس سے کہ کیا تم نبی ہو؟ اب وہ جاہل آدمی غصے میں یا مذاق میں کہہ دے ہاں، تو اس قسم کے افراد کی اگر اسلامی عدالت میں شکایت کی جائے تو تعزیر تو انہیں ہو سکتی ہے، لیکن نبوت کے جھوٹے دعوے کی سزا نہیں ہو سکتی۔ بس ضروری ہے کہ یہ دعویٰ کرنے والا بالغ ہو، عاقل ہو، اب چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، عقل و شعور رکھتا ہو، ہوش و حواس رکھتا ہو، اور اپنے ارادے اور اختیار سے ایسا کوئی جملہ کہے کہ جس کا مفہوم یہ نکلتا ہو کہ میں نبی ہوں۔ اب یہاں پر اس جانب ہم توجہ دلائیں کہ آج کے دور میں اگر اس قسم کا کوئی موضوع ہو تو اسے جس ملک میں بھی رہتے ہیں وہاں کے قوانین کے مطابق کورٹ تک لے جایا جائے۔ تو بس اگر کسی ملک میں کوئی قانون ہے کہ کسی کے مقدسات کو نہ چھیڑا جائے تو اس کے مطابق وہاں پر عمل ہوگا، تو وہاں پر تو اسلامی احکام نہیں ہیں۔ لیکن اگر اسلامی ملک ہے، اسلامی قاضی ہے، تو اسے سزا ہوگی، لیکن وہ سزا بھی شرائط کے بعد کہ جن شرائط کا ہم نے ذکر کیا۔ اب یہاں سے یہ بات واضح ہو گئی کہ جو شخص نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرے اس کے لیے اسلام نے اتنی سخت سزا رکھی ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اگر کوئی نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرے اور اس کے بعد اپنے آپ کو مسلمان بھی کہے، تو اس کے ماننے والوں کو کیسے مسلمان مانا جائے؟ بس آج ایک بحث بعض دفعہ یہ اٹھتی ہے کہ اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے تو پہلی بات یہ اگر نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ کافر ہے۔ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کا ماننے والا بھی کافر ہے۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، وہ اس کا فعل ہے، ہم اسے مان رہے ہیں۔ تو یہاں پر صحیح جواب یہ ہے کہ جو نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرے وہ کافر ہے، واجب القتل ہے، اور جو اس کے پیروکار ہیں وہ کسی بھی اعتبار سے مسلمان نہیں مانے جائیں گے۔ اب کیونکہ مسلمان نہیں مانے جائیں گے تو ان کے لیے بھی احکام ہیں۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ ایک شخص نبوت کا دعویٰ کرے غیر مسلموں میں سے اور اس کے کوئی پیروکار ہوں، تو وہ بالکل الگ موضوع ہے۔ لیکن اگر ایک شخص مسلمان معاشرے میں مسلمانوں کے درمیان میں سے اٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نبی ہوں، تو یہ واجب القتل ہے، اور اس کے پیروکار کسی بھی اعتبار سے مسلمان نہیں مانے جائیں گے۔ یہ تھی ایک مختصر سی گفتگو نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والے کے بارے میں۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد وآل محمد ہمیں اپنے رسول، اپنی حجتوں، خصوصاً امام زمان علیہ الصلاۃ والسلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔